ایک ملک کے اوپر نہایت ہی رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی اور اس کے ملک کے اندر کافی خوشحالی تھی۔ بادشاہ کی دو بیویاں تھیں، چھوٹی رحم دل اور بڑی والی سخت دل، جبکہ بڑی والی بچوں کی نعمت سے محروم تھی۔ چھوٹی ملکہ کے دو پیارے بچے تھے۔ بادشاہ بچوں سے کافی پیار کرتا تھا، جبکہ بڑی ملکہ کو یہ دیکھ کر غصہ آتا تھا اور وہ دل ہی دل میں بچوں اور چھوٹی ملکہ کے ساتھ کافی نفرت پیدا کر چکی تھی۔ وہ چھوٹی ملکہ اور بچوں کو محل سے نکالنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی تھی اور اس کو کوئی ایسا طریقہ نہیں مل پا رہا تھا جس سے وہ اپنے دل کو مطمئن کر سکے۔ ایک دن اس نے بادشاہ کے وزیر کو زیورات دیکھ کر لالچ دیا اور کہا، چھوٹی ملکہ کے دونوں بچوں کو مارنے میں میری مدد کرو۔ وزیر بھی ملکہ کے جال میں پھنس گیا۔ پھر اس نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ ایک دن بچے محل کے اندر کھیل رہے تھے۔ وزیر بچوں کو اپنے ساتھ لے کر محل کی پچھلی طرف باغیچے میں چلا گیا۔ وہاں پر اس نے پہلے سے ہی گڑھا کھودا ہوا تھا اور وہاں جا کر اس نے دونوں بچوں کو دفنا دیا۔ بچے چلاتے رہے لیکن اسے کوئی فرق محسوس نہ ہوا اور وہ وہاں سے بھاگ کر واپس محل میں آ گیا اور وہاں آ کر اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد محل کے اندر ملکہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ملکہ اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی اور بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو جیسے بھی کرو ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کرو۔ سارے سپاہیوں نے محل چھان مارا پر بچے نہ ملے۔ بادشاہ خود بھی محل کے اندر بچوں کو ڈھونڈتا رہا اور ساتھ ہی سوچ رہا تھا کہ بچوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ واپس آیا تو ملکہ کو پاگل پن کے دورے ہونے لگے، تو بادشاہ نے ملکہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ بڑی ملکہ یہ سب کچھ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ ملکہ کی من پسند دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے اور بچے نہ ملے۔ ملکہ بھی بچوں کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے اس کی یادداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب بھی بادشاہ کمرے کے اندر جاتا تو ملکہ بادشاہ کو مارنے لگتی تھی۔ بادشاہ نے کافی حکیموں اور ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا۔ ملکہ کی طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے علاج کرواتا رہا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے جواب دیا، کیونکہ ملکہ کے اوپر بچوں کا عکس نمایاں ہو چکا تھا اور وہ بچوں کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے یہ بات بادشاہ کو واضح بتا دی تھی کہ اگر بچے مل گئے تو پھر ملکہ ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ ملکہ دن بدن اپنی یادداشت کھوتی رہے گی اور یہ پاگل ہو جائے گی۔ بادشاہ ایک صبح ملکہ کے کمرے میں گیا تو ملکہ نے بادشاہ کے اوپر چھری سے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے بمشکل جان بچائی کیونکہ ملکہ پوری پاگل ہو چکی تھی۔ تو پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملکہ کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ اب بڑی ملکہ کی ہر من چاہی خواہش پوری ہو چکی تھی اور سارا کنٹرول اس کے اندر آ چکا تھا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ بچے اور چھوٹی ملکہ دونوں کا صفایا ہو جائے۔ اب ملکہ کبھی گلیوں میں سو جاتی تو کبھی جھونپڑیوں میں رات بسر کرتی۔ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں تھا، جیسے فقیروں کا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دن بادشاہ چہل قدمی کرتے ہوئے محل کے پچھلے حصے میں گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ 2 عجیب و غریب قسم کے پھول نمودار تھے اور وہ کافی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ بادشاہ کا دل چاہا کہ ان میں سے ایک توڑے۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ کو قریب کیا تو ان میں سے آواز آنے لگی کہ ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اگر وزیر کو پیش کیا جائے تو ہم اس کے ہاتھ میں آئیں گے۔ بادشاہ نے پھولوں کے اندر سے آواز آتی ہوئی سنی تو وہ ڈر گیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ وزیر کو پیش کیا جائے۔ تو وزیر پیش ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، ایک پھول توڑ کر مجھے دو۔ جیسے وزیر پھول کو توڑنے لگا تو پھولوں سے دوبارہ آواز آنے لگی، ہم تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، اگر بڑی ملکہ کو پیش کیا جائے تو ہم اس کے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ملکہ کو حاضر کیا جائے۔ تو ملکہ نے آ کر پھول کو توڑنے کی کوشش کی تو اس میں سے آواز آنے لگی کہ ہم تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے جب تک چھوٹی ملکہ کو حاضر نہ کیا جائے۔ ایسی آواز سن کر بادشاہ چونکا، کیونکہ اس نے ملکہ کو محل کے اندر سے نکال دیا تھا۔ تو اس نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ چھوٹی ملکہ کو ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی جا کر کافی دیر تک ملکہ کو تلاش کرتے رہے اور وہ نہیں مل پا رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک جھونپڑی کے اندر سو رہی تھی تو وہ اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو بادشاہ نے چھوٹی ملکہ سے کہا کہ پھولوں کو توڑنے کی کوشش کرے۔ تو جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کی تو وہ دونوں پھول بچوں میں نمایاں ہو گئے۔ بادشاہ اور چھوٹی ملکہ نے جیسے ہی دیکھا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں بچے ان کے اپنے تھے۔ بادشاہ اور چھوٹی ملکہ نے بچوں کو گلے لگایا۔ جو ملکہ پاگل ہو چکی تھی
اس نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا تو اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ بادشاہ نے بچوں سے دریافت کیا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو بچوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر وزیر لے آیا تھا اور اس نے یہاں آ کر ہمیں مٹی کے اندر دفنا دیا تھا، پر یہ سارا ماجرا پری دیکھ رہی تھی تو اس نے ہمیں جادو سے پھول بنا دیا تھا، اور اس نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جب چھوٹی ملکہ ان پھولوں کو چھوئے گی تو ہم انسانی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب جیسے ہی امی نے ہاتھ لگایا تو ہم انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ اب ساری بات بادشاہ کو معلوم ہو چکی تھی، تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وزیر نے رحم کی اپیل کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیں، یہ سارا کچھ میں نے بڑی ملکہ کے کہنے پر کیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی ملکہ سے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ انکار کرنے لگی، تو بادشاہ نے بڑی ملکہ کو تھپڑ رسید کر دیا تو سارا سچ اگلنے لگی۔ وہ رو کر کہنے لگی کہ میں اور کیا کرتی، آپ سارا پیار چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے کرتے تھے، میری طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ بادشاہ نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو قید میں ڈال کر کل صبح موت کی سزا دی جائے، اور بادشاہ نے بچوں کے ملنے کی خوشی میں پورے ملک کو دعوت دی، جس میں ملک کے سارے امیر اور غریب بندی شامل تھے۔ بادشاہ اور چھوٹی ملکہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔